امریکہ میں طوفانی بگولوں سے تباہی، تقریباً 22 افراد ہلاک۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کی شب امریکی ریاستوں ایلینائے، آرکنساس، انڈیانا اور ٹینیسی میں طوفانی بگولوں کے باعث ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ آندھی طوفان اور بگولوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے تقریباً 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دیہی علاقے اور شہر تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس شدید طوفان کے دوران متعدد گھروں سمیت املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ حکام کے مطابق آرکنساس میں کم از کم 5، ایلینائے میں 4 اور انڈیانا میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ ایلینائے کے شہر بلو ڈیئر میں ایک مقامی تھیٹر کی چھت گرنے سے ایک شخص ہلاک اور 40 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق جس وقت تھیٹر طوفانی بگولوں کی زد میں آیا، اس وقت کانسرٹ جاری تھا جہاں 260 افراد موجود تھے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور بجلی کا نظام متاثر ہونے اور طوفان کے باعث درختوں کے گرنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا، قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا، یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس۔ کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔